بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ محترم سامعین، پاکستان کے اندر جس طرح سیاسی حالات بھی بڑے مختلف چل رہے ہیں، اسی طرح مذہبی حالات بھی کچھ ناگوار سے چل رہے ہیں۔ پاکستان ویسے بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، تو مذہبی لیول پہ بھی اس کو تباہی کی طرف کچھ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر کچھ ایسے عجیب قسم کے لوگ ابھر رہے ہیں جو مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں اور اپنے اکابرین بڑوں کو چھوڑ کر بڑے عجیب فطروں کی طرف چل پڑے ہیں، اور کچھ لوگ انہی کے پیروکار بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط قدم اٹھا کر اسلام کے ہر رکن کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ تو ایک مسلمانوں کے اندر عجیب سی گیم کھیلی جا رہی ہے، اور وہ گیم کیا ہے کہ اس گیم کا تعلق قادیانیت ہے۔ یہ قادیانیت ایک ایسی گیم ہے کہ ہر دور کے اندر مسلمانوں کے اندر اس نے اپنا رسوخ جمانے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کے اندر گھس کر مل کر اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قادیانیت کے اگر میں یوں لفظوں میں کہوں کہ قادیانیت نے اپنے انڈے مسلمانوں کے گھونسلوں میں ہر دور کے اندر دینے کی کوشش کی ہے اور دیے ہیں، اور اس سے نکلنے والے یہ جو چوزے ہیں یہ آ کر پھر اس مذہب کی ترجمانی بڑے عجیب سے طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر دوسری سرحدوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک سبق جو آج کے دور میں چل رہا ہے، جسے انجینئر محمد علی مرزا عرف مرزا جیلمی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یہ ایسی نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے کہ جس کی مذہب کی عقائد نظریات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی یہ کچھ باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ باتیں کرتا ہے۔ اب کچھ باتیں میں اس کی آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے یار یہ تو پکا قادیانی ہے، اگر اس کی کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے یہ پکا رافضی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلمان ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا پہلا سبق، جو سب سے پہلا سبق اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء مولوی غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔ اور یہ ایسے دور میں اور ایسی باتیں اس نے کی ہیں کہ آج کے دور کے اندر ویسے بھی لوگ تنگ نظری کا مظاہرہ کریں، جی مولویوں کو چھوڑیں، ہم مولویوں سے تنگ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ مولوی فرقہ پرست ہو چکے ہیں، فرقہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے کہ جو فرقہ پرستی سے پاک ہوں، بالکل صاف ستھری بات کرنے والے ہوں، اور وہ صاف ستھری بات اس بات کو کرتے ہیں کہ کوئی حق کی بات کرے، چاہے وہ مسلک پرستی کی ہو، حق پرستی کی ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسے مولوی نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسے مولوی چاہیے جو فرقہ پرستی سے پاک ہوں، چاہے وہ کسی مسلمان کو کافر بنا رہے ہوں، چاہے وہ صحابہ پہ لعن طعن کر رہے ہوں، کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ کسی کافر کو مسلمان بنا رہے ہوں، اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس ایسے مولوی ہونے چاہیے۔ تو عین اسی وقت یہ نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی جسے مرزا جیلمی کہا جاتا ہے۔ میں کچھ باتیں اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو لوگ اس کو سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ پکا قادیانی ہے۔ اس نے حالی دنوں کے اندر اپنے بیانات کے اندر یہ بات کی ہے کہ جو اہل کتاب قادیانی جو ہیں یہ اہل کتاب سے افضل ہیں، یعنی جو پہلے کتابوں پر لوگ ایمان رکھتے تھے، یہ قادیانی آج کے دور کے یہ اہل کتاب سے افضل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ قادیانیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور کوئی جھگڑا فساد نہیں۔ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کے ختم نبوت کے بارے میں اس سے کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو قادیانیوں کے ساتھ بغض اناد ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ضد میں ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اس سے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ قادیانی کو کافر ویسے نہیں مانتا، صرف اس بنیاد پہ مانتا ہے کہ قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اس بات کا آپ اندازہ خود لگا لیں کہ یہ قادیانی ہے کیا چیز ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو اس کے جو بیانات ہیں اس میں سے 50 ایسی گستاخیاں نوٹ کی گئی ہیں کہ جو سنے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، بھئی یار لوگ اس کو سنتے اور فالو پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں۔ شاید وہ لوگ بھی عقل سے پیدل ہیں، وہ بالکل پاگل ہیں جو لوگ اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں اور اس کے حجیتے بنے ہوئے ہیں۔ ان 50
गुस्ताखियों को इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो वो नोट की हुई हैं, इंशाअल्लाह कभी आपके सामने वाज़े करेंगे। लेकिन उसमें से 2-4 मैं आपको गुस्ताखियां बता दूं जिसने सहाबा कराम के बारे में अपनी ज़बान इस्तेमाल की है। पहली बात इसने ये की कि जी इस्लाम की असल असास और रूह के मुताबिक अगर देखा जाए तो खिलाफत के हकदार जो है अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं ही नहीं, वो तो हजरत अली हैं। अब ये बात का मतलब ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खिलाफत पे फायज हुए खलीफा अव्वल है, तो इसके दस्तूर के मुताबिक वो गलत खलीफा है। असल खिलाफत के हकदार हजरत अली थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक बन ही नहीं सकते। दूसरी बात इसने कहा कि जी सहाबा में बाहम जो मुशाजरात थी, जो उनके अंदर मुशाजरात हुए हैं सहाबा कराम के दरमियान, वो आज के रवाफिज से बड़े हुए हैं। यानी सहाबा के बारे में जो आज रावजी एक दूसरे की जबान इस्तेमाल करते हैं, सहाबा कराम की जबान इससे ज्यादा खतरनाक थी। ये इसके अपने अल्फाज हैं, इसके बयानात के अंदर मैं उसको भी वाज़े कर देता, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से चूंकि लोग आजकल सुनते नहीं हैं, इसलिए अगर मैं लंबी चौड़ी वीडियो बना दूं तो लोग कहेंगे यार इसको छोड़ें, सुनते नहीं हैं। लेकिन आप अगर इसके बयानात को टटोलेंगे, देखेंगे, खोलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बातें इसके बयानात के अंदर आपको मिलेंगी। इसी तरह इसने कहा कि जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन के अंदर, जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल जो हजरत आयशा हजरत अली के दरमियान और जंगे सिफ़ीन हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान हुई, उसके अंदर ये कह रहे कि जिन्होंने हजरत अली के हाथ पे बैत नहीं की, मतलब इशारा था हजरत आयशा हजरत अमीर मुआविया की तरफ कि वो जहलियत की मौत मरे हैं, यानी वो ईमान की मौत नहीं मरे। जहलियत का मतलब वो बेवकूफ थे। नाउजुबिल्लाह, सहाबा के बारे में इस तरह के जबान इस्तेमाल करने वाले इस बंदे के ये अकायद, नजरियात और सोच और विचार हैं। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के बारे में इसने लिखा, इसने अपने बयान के अंदर कहा कि सैयद उस्मान गनी के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत की, वो बगावत करने वाले बिल्कुल अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त थे, हज़रत उस्मान गनी गलत थे। और हज़रत उस्मान गनी जो शहीद हुए हैं तो अपनी गलतियों की वजह से हुए हैं, ऐसे शहीद नहीं हुए। तो ये हज़रत उस्मान गनी के बारे में यूं कह रहा है। और हज़रत अमीर मुआविया के बारे में इसने कहा कि किताबत वही ये कोई फजीलत की चीज नहीं है, किसी को वही का कातिब हो जाना, मिल जाना, ये कोई बड़ी फजीलत की बात नहीं है। आगे इसने बड़े धड़ल्ले से बड़ी अजीब बात कर दी। कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में, मुआविया सफारशी भर्ती हुए हैं वही की किताबत करने के लिए। तो जिस बंदे के इस तरह के अल्फाज सहाबा के बारे में, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। हाल ही दिनों में भी इसने ऐसे अल्फाज कहे और उलमा ने अच्छी खासी क्लास भी ली और गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। और जो लोग इनके पीछे, इनकी पैरोकारी में लगे हुए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए, ताकि वो सोच विचार करके दुरुस्त रास्ते का इंतखाब कर सकें।